أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. کل جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جنہیں بعد میں یہودی کہا گیا، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب کو اتارا جسے دنیا تورات کے نام سے جانتی ہے. اور پھر اللہ جل شانہ نے اس قوم بنی اسرائیل کو آگاہ بھی فرمایا، متنبہ بھی فرمایا کہ دیکھو ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے اپنی مہربانی سے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا اور انہیں ہم نے بچایا، تم انہی کی نسل ہو. انہ کان عبدا شکورا، تمہارے بڑے تمہارے آباء و اجداد وہ تو بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے شاکر لوگ تھے. دیکھنا محتاط رہنا، کہیں سرکشی اختیار نہ کرنا. قرآن مجید کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ اس قوم نے بار بار سرکشی کی ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، یہ جو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب اتاری تھی جسے تورات کہا جاتا ہے، ہم نے اس کتاب میں ان لوگوں کو یہ بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ 2 دفعہ روئے زمین پر فساد برپا کرو گے، 2 دفعہ روئے زمین کے نظام کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور حد سے زیادہ تم سرکش ہو جاؤ گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم تمہاری ہر موقع پر سرکوبی کریں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو یہ 2 دفعہ کا ذکر ہے، لیکن اس قوم نے 2 دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے سرکشی کی، اور ہر دفعہ اللہ جل شانہ نے انہیں سبق سکھایا. یہ جو 2 دفعہ کا ذکر ہے یہاں، ایک دفعہ تو دین موسوی میں انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ جل شانہ نے تورات ان پر اتاری، تورات کے احکامات انہیں بتائے گئے، یہ ان کے اوپر عمل پیرا رہے، پھر آہستہ آہستہ بگاڑ آتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ تورات کی جو اصل روح تھی وہ پس پش چلی گئی، اور رواج رسم ان کے اپنے من گھڑت مسائل ان چیزوں نے آ کر جگہ لے دی. اور یہ پھر اس حد تک آگے بڑھے
کہ تورات کی اصل جو تعلیمات تھی انہیں سننے کے لیے ہی تیار نہ تھے، تو اللہ جل شانہ نے پھر ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط فرمایا، اور اس ظالم بادشاہ نے، یہ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے، اس ظالم بادشاہ نے ان کے کسی ایک فرد کو نہ چھوڑا، اور قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے جو جوان مرد ہوا کرتے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر نکالتے تھے اور انہیں وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس حد تک اللہ جل شانہ کے نظام ایسا چلا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر ان میں سے اچھے لوگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے دین موسوی کو پروان چڑھایا، چڑھتے چڑھتے پھر وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے آپ پر انجیل کو نازل فرمایا، تو تورات کے احکامات ختم ہو گئے، انجیل آ گئی، تو انجیل پر یہ لوگ عمل پیرا رہے، اور پھر آہستہ آہستہ انجیل بھی وہ بھی پس پش چلی گئی، اور ان لوگوں کے اپنے رواج، اپنی رسومات، اپنے طور طریقے، جس نے جو سمجھا اس نے اس کے اوپر عمل کیا، اور یہ اس طرح یہ لوگ چلنے لگے۔ اور جب یہ حد سے زیادہ آگے گزر گئے تو اللہ جل شانہ نے پھر انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا، اور ان پر بھی اللہ جل شانہ نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط فرمایا، جس نے ہر لحاظ سے ان کی سرکوبی کی، اور ان کے بچوں تک کو اس نے قتل کر دیا، اور ان کے مال اور دولت سب کچھ اس نے لوٹ لیا، اور انہیں صفحہ ہستی سے اس نے مٹا دیا۔ اللہ جل شانہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ چیز لکھ دی تھی فی الکتاب، ان کی کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم روئے زمین پر 2 دفعہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور حد سے زیادہ تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ تم فساد برپا کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت قسم کے جنگجو ہوں گے، سخت قسم کے لڑاکا ہوں گے، سخت قسم کے مزاج کے ہوں گے، وہ ہم تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ اور وہ ہوگا کیا؟ فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے وجود سے اس زمین کو پاک کریں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، ذہن میں رکھنا یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، جب تم اپنی اصلاح کر لو گے، جب تم اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کا بندہ بنا لو گے، اور جب تم اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنا لو گے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہی تمہارے مال جو تم سے چھین لیے گئے انہی مالوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، وَبَنِينَ، تمہاری اولادوں کو جس ظالم بادشاہ نے قتل کر دیا، ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ ایسی اولادیں تمہیں عطا کریں گے، ان اولادوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری افرادی قوت کو بڑھایا جائے گا، تمہاری نفری کو بڑھایا جائے گا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تمہارے جتھے کو بڑھائیں گے، تمہیں ہم غلبہ دیں گے، اور تم اس روئے زمین کے بہترین نظام کے مالک بنو گے، اور اس روئے زمین کے بہترین انسان تم بنو گے۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا قانون ہے کہ جب جب انسان اللہ کے قانون سے ٹکرایا ہے، انسان بے وقعت ہو گیا ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہ رہی، اور دنیا میں بھی وہ تھپیڑے کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ذلت اس کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ اور جب جب انسان نے اللہ کے نظام کو اپنایا ہے، اللہ جل شانہ نے بہاریں عطا فرمائی ہیں، اللہ جل شانہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، اور وہ قومیں بہترین قومیں بن کر اس دنیا میں رہی ہیں جنہوں نے اللہ جل شانہ کے نظام کو اپنایا، اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے وہ لوگ اس دنیا میں چلتے رہے۔ اور ہم جس نظام سے وابستہ ہیں
مار کھا رہے ہیں نا، 70-74 سال ہو گئے اور آگے بھی کھاتے رہیں گے اگر ہم اللہ جل شانہ کے نظام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور جس جمہوریت کا ہمیں وہ مزہ چکھایا گیا نا، وہ ہم چکھ رہے ہیں اور خوب چکھ رہے ہیں، اور کانوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ایسی جمہوریت جو ہے انہی لوگوں کو مبارک ہو جن لوگوں نے اس جمہوریت کو ایجاد کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ جل شانہ اچھا، صالح، نیک، عادل کوئی ایک حکمران نصیب فرما دے جس سے یہ بلکتی اور روتی ہوئی عوام کو کچھ تو سکون ملے، کچھ تو ڈھارس بنے۔ یہ کیسے ظالم اور بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، ہر معاملے میں ہم خود کفیل ہیں۔ دیکھیں ہماری عورتیں آٹے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، اور لائنیں بھی ایسی الامان والحفیظ، دیکھ کے خوف آتا ہے، اتنی لمبی لمبی لائنیں، اور آٹا کیا 10 کلو 20 کلو آٹا یہ ظالم، یہ بدماش جو ہے یہ ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ ذلیل قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور یہی ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس نظام میں کچھ نہیں رکھا ہے اللہ جل شان، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ جل شانہ ہمیں اچھے، نیک، عادل اور صالح حکمران اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر ہی رہا ہے اور گزر ہی جائے گا، ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے آنے والا وقت یہ بڑا کڑا اور بڑا مشکل، بڑا کٹھن وقت ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری نسلوں کو خوشحالی عطا فرمائے اور انہیں سکھ اللہ جل شانہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔